رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى اس سورہ کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت میں ہی لفظ مذکور ہے، جیسے آپ کے سامنے آخر میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، اس کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے، اسی پہ نام ہے۔ اور ابتدائی جو دور تھا اس میں یہ نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کے اوور آل اگر ہم ویسے تو زیادہ ٹاپکس بنائے ہیں لیکن اوور آل اگر پورا تھیم دیکھا جائے تو یہ ہے کہ توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آخرت، یہ چیزیں ہیں بیسکلی جو ایڈریس کی جا رہی ہیں۔ پھر یہ مکی سورہ ہے، 19 سے ہم نے دیکھا ہے اس کی آیات ہیں، رکوع اس کا ایک ہی بنتا ہے، اس کے 72 کلمات ہیں اور 299 اس کے حروف۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں، جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اس میں جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ ملتا ہے اس کی جو لفظ کی، اس کی جو ابتدا ہے نا، ابتدا میں لفظ آیا ہے سبح، ابتدا اس کی اس سے ہوئی ہے، اور اس میں جیسے کہ سین باہا میں تسبیح کا بیان ملتا ہے، آغاز اس کا ذات خدا بندی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، پھر وحدانیت جو ہے، اور قرآن کی حقانیت کے بیان کے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسے مسبحات بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ پچھلی جو ہم سورہ پڑھ کے آئے تھے سورۃ الطارق، اس کے ساتھ اگر ہم اس کو لے کر چلیں آگے تو پچھلے والے تھیم کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلی صورت میں بھی انسان کو خود اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور بتایا اس صورت میں تھا کہ جو ذات انسان کو ابتدا میں وجود عطا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ بھی ویسا ہی انسان بنا دے۔ اور جہاں تک اس صورت کی بات ہے تو اس سے جو ہے ہم اسے ریلیٹ کریں گے تو یہاں پر گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات شروع ہو رہی ہے، جیسے آپ کے سامنے سب قسمہ سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عظمت خداوندی اس میں آ گئی ہے، نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر آ گیا ہے، پھر انسان کی جو پوری کی پوری فلاح ہے، جو کامیابی ہے، یا جسے کہیں سعادت، اس کا جو انحصار ہے، اس کی جو ڈپینڈنسی ہے، وہ ساری کی ساری کس پہ لگائی گئی ہے؟ ذکر خدا، ذکر خدا اور یاد الہی۔ اس لیے ہمیں کس چیز میں لگا رہنا چاہیے؟ انسان سے ایڈریس کیا گیا ہے کہ اسے اپنے رب کی یاد اور بندگی میں لگے رہنا چاہیے، اور پھر اس میں آپ کو انسان اور دوسری مخلوقات کی انتہا کا بیان بھی ملے گا کہ آخر کار سب نے کمزور ہو کے ختم ہو جانا ہے اور ریزہ ریزہ ہو کے نیست و نابود ہو جانا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اوور آل تھیم میں ہم نے دیکھ لی۔ اگر ہم شروع والا جیسے کہ آپ کے سامنے ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، صفات کا بیان بھی ہے، ساتھ ساتھ ان میں ہمیں نا قدرت کی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آ ہی رہی ہے، ساتھ میں حکمت کے مظاہر بھی آپ کو دکھائی دیں گے شروع کی آیات میں۔ پہلی بار آیات کو دیکھیے کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے اندازہ کیا پھر راہ دکھائی، اور اس نے پھر چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنا۔ اب یہ دیکھیں المرعا جو ہمارے سامنے اس میں ہے نا، چارہ، چراگاہ سے یہ ہے، اور اس کے بعد غوثاء، یہ سمجھ لیں اس کو خشک گھاس بنا لیں یا کوڑا کرکٹ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے احوا، یہ کس کلر کو بتایا گیا یہاں پہ؟ سیاہ، یا اس میں سم ٹائم سرخی مائل یا تھوڑا سبزی مائل ہونے کا بھی، سبز مائل ہونے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ تو اس سورہ میں نماز کے سوا جب بھی اس سورت کی تلاوت کی جائے تو مستحب یہ کہا گیا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی کے بعد سبحان ربی الاعلی کہا جانا چاہیے،
مطلب تسبیح کے معنی پاک کرنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں نا، تو یہاں پر بھی اس سے مراد یہی کہ اپنے رب کی جو نام ہے آپ کے رب کا، اس کی تعظیم بھی کیجیے اور تکریم بھی کیجیے، اور خاص جس چیز کا خیال رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم اور تعظیم میں، خشوع و وضو کا خیال رکھیں، اس کا لحاظ رکھیں۔ ہر چیز، ہر ایسی چیز جس سے اس کے مطلب اس کے نام کو پاک رکھنے کے حوالے سے کیسے ہم کہیں گے کہ جو اللہ کے لیے ہم نام یوز کرتے ہیں نا، وہ کسی اور کے لیے یوز نہیں پھر ہونا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی، اہل ایمان کو بھی، اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور اس عظیم ذات کے لیے ایسے نام نہ استعمال کیے جائیں جو اپنے میننگ میں، معنی میں یا مفہوم میں کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں، تو جن میں یا پھر احتمال ہے اس چیز کا کوئی نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی بھی پہلو نکلے، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یا پھر جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا افعال کے بارے میں کوئی بھی غلط عقیدہ اگر قائم ہو سکتا ہے یا پایا جاتا ہے، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جانے چاہیے جو خود قرآن مجید میں آئے ہیں یا پھر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ اور پھر اگلی جو ہمیں ریکمنڈیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے نام اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں، کچھ صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، جیسے رحیم، کریم، سمیع اور بصیر وغیرہ، تو احتیاط ان میں بھی کرنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے، اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب بھی نام لینا ہو تو اس کے اندر ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ تو کسی اور اس کے علاوہ پہلے تو اس پوائنٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جیسے اب رحمان نام ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر عبد الرحمن ہی رکھا جاتا ہے، عبد اللہ رکھا جاتا ہے، تو یہ صحیح پیٹرن ہے کہ اس کے ساتھ پھر عبد لگا دیا جائے۔ اب اگلی بات جو ہے یہ ہے کہ کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا جو کہ احترام کے منافی ہو، جیسے کہ ہنسی مذاق میں یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا۔ ایون بہت ہی اچھی ایک بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے حالات زندگی میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے باقاعدہ کہ جب بھی کوئی سائل ان سے سوال کرتا اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو عام لوگوں کی طرح یہ نہ کہتے کہ اللہ دے گا، بلکہ کسی اور طریقے سے معذرت کر لیتے۔ لوگوں نے اس کا سبب جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مانگنے والے کو جب کچھ نہ دیا جائے نا اور اس سے معذرت کر لیتے ہیں ہم، تو یہ لازماً اس کو ناگوار گزرتا ہے، اسے اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا نا ہمارا معذرت کرنا۔ ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ہمیں بھی اس چیز کو اب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اگر یوز ہی کرنا ہے، اسپیشلی کوئی مانگنے بھی آ گیا ہے اگر، تو اس وقت یہ نہ ہو کراہت میں اللہ کا نام ہمارے منہ سے سنے کہ تمہیں اللہ دے گا، میں نہیں دے رہی تو تمہیں اللہ دے گا۔ اللہ تو دے گا ہی دے گا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اگر ایکسکیوز ہی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کیسے میانہ روی کی راہ اختیار کرنی۔ پھر یہ مخلوق کے حوالے سے ہماری بات کے بھی پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا کہ نام ہمیں کیسے یوز کرنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں۔ اب تسبیح، سبح سے بات ہو رہی ہے نا، تسبیح اس ذات کی جو انسان کو ایسے مادے سے وجود میں لائی ہے جو کہ سمجھ لیں ایک طرح سے عدم سے وجود میں لائی، جب اسکریچ سے اللہ نے ہمیں بنایا نا، جب کچھ تھا ہی نہیں، پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا پریویس کوئی مادہ، کوئی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، تو جو انسان کو کسی سابقہ مادہ کے بغیر، کوئی جو پریویس مادہ موجود ہے اس کے بغیر عدم سے وجود میں لائی ہے، پھر ہمیں پیدا کر کے اللہ کی اتنی پیاری ذات نے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ایک پراپر ایک فزیک بنائی، ہمارے ایک باڈی آرگنز پراپر بنائے، ہماری ایک پراپر جو ایک ہمارا جسم ہے اس کی ایک شیپ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ضرورت کے مطابق جتنا کہ ہمیں
متوازن بنایا جانا چاہیے تھا، جتنا مناسب ہمیں بنایا جانا چاہیے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ انسان کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی فنگرز ہیں، ہمارے جوڑ جو جوائنٹس ہیں انہی کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیسی کیسی بینڈنگ کے لیے فلیکسیبلٹی اور لچک رکھی ہے، کیسی نرمی رکھی ہے کہ ان کو ہم دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کر سکتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، کسی بھی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اپنے جو باڈی آرگنس ہیں اس کو موو کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرے جو اعضاء ہیں کچھ ہمارے، ان کی بناوٹ میں ایسا تناسب ہے، ایسی ایکوریسی ہے کہ عقل بھی حیران ہے کہ یہ سب انسان کو خالق کائنات کی قدرت اور حکمت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے، اگر وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا، اسی کے مناسب اس کو وسائل بھی دیے ہیں، اس میں پھر اسی میں اس کام کو لگا بھی دیا ہے، پھر اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی فرما دی ہے کہ وہ اس کام کو کس کس طرح سے انجام دے۔ اس طرح اگر ہر چیز اپنے رب کی جو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ہر انسان پہ ایک ڈیوٹی ڈالی ہوئی ہے، تو ہر چیز جو بھی مقرر کردہ جو بھی چیز ہے اپنے رب کی مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے نا، کام پر لگی ہوئی ہے۔ اور انسان تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ عقل اور شعور والا ہے۔ اب جنگل کے جانور اور درندے پرندے اور کیڑے مکوڑوں کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے، وہاں رہنے بسنے، ایون کہ جو اپوزٹ چیزیں، وائلڈ چیزیں اٹیک کرتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے میتھڈ انسان کو سکھائے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے کسی اسکول کالج میں جا کے سیکھی، یہ اینیملز نے، پرندوں نے، پرندے ہو گئے، جانور ہو گئے، اینیملز ہو گئے، وائلڈ ہو گئے یا جو بھی جیسے بھی، تو کیا انہوں نے کسی مدرسے سے سیکھی ہیں، کسی اسکول یا کالج میں داخل ہو کر کسی استاد سے سیکھی ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تلقین و تعلیم اپنی طرح سے دے کے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت آتی ہے کہ اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو وجود بخشا اور اس کو اس کے متعلقہ کام کی ہدایت کر دی کہ یو ہیو ٹو ڈو لائک دس، دیز آر دا انسٹرکشنز گیون فار یو، سو یو ہیو ٹو ڈو لائک دس۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی تسبیح بیان کرو جس نے کیا کیا ہے، اس نے زمین سے سبزہ اگایا ہے، اس کو خوب لہلہاتا بنایا ہے، اتنا سرسبز و شاداب اور پلیزنٹ فیلنگ والا بنایا کہ ہم دیکھتے ہیں اور تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہی چند روز بعد آفٹر فیو ڈیز وہ زرد ہوتا ہے، پہلے یلوش ہوتا ہے، پھر وہ ڈرائی ہوتا ہے، خشک ہو کر ریزہ ریزہ اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت اور کمال قدرت کی نشانیاں ہیں، جو اس کی عظمت، اس کی گریٹنس کو اور اس کی بلندی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی ذرا دیکھیں تو صحیح کیسی ہے، اس کی گواہی دے رہی ہے ایک ایک کائنات کی چیز، ایک ایک ذرہ اس کا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کا اس کے اندر ذکر ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے مشاہدے تو کریں کہ کیا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہی بات نا کہ پراپر قد و قامت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسا وجود عطا فرمایا ہے کہ اس میں پھر استحکام بھی دیا ہے، اور جس طرح کی کانشیسنس چاہیے تھی، جیسا فہم، جیسا شعور چاہیے تھا، ویسا شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تاکہ انسانوں کو بھی اپنی کیپیسٹیز، اپنی صلاحیت، اپنی قوتوں سے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہر ایک کو جو ہے وہ عطا فرما دی ہیں انسٹرکشن کہ کیسے کیسے کس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر ہم ایک نظر بھی ڈالیں تو دیکھیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، چاند کر رہا ہے کام، سورج، تارے، سیارے سب چل رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف نظر ڈالیں تو ہم پانی کو دیکھیں، ہوا کو دیکھیں، روشنی کو، جو بھی جمادات ہیں، معدنیات ہیں وغیرہ، سارے کے سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ پانی اور ہوا وغیرہ کا سارا کا بندوبست کر دیا، پھر یہ جو پودے ہیں، نباتات وغیرہ ہیں، ان کو دیکھیں
کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی میں زمین کے اندر سے اپنی جڑیں نکالتے ہیں، پھر ان جڑوں کو سپریڈ کرتے ہیں، پھر زمین سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا پیدا کیا ہے وہاں سے اسے حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر تنے، شاخیں، پتیاں جو پیٹلز ہوتی ہیں وہ بھی، اور پھول بھی اگتے ہیں اس کے اوپر۔ اور ایک قسم کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خشکی کو بھی دی ہے، دوسری طرف جو ہے اگر ہدایات تری کو بھی دی ہیں، اور پھر اس طرح سے ہوا کے جو حیوانات ہیں وہ علیحدہ ہیں، جیسے برڈز وغیرہ ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اب دیکھیے اوور آل ہر بندہ، ہر انسان کا دل جو ہے اگر واقعی میں وہ ایمان والا ہے، اس کا دل تشکر سے بڑھ جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیسے چل رہی ہے پوری کائنات۔ ایون جو یہ دہریے ہوتے ہیں نا، جو کہ وجود الہی کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ آتا ہے وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے جانور ہیں نا، ان کو جو الہامی علم حاصل ہے، تو اور جو انسان کو اپنے اپنے حواس تو ایک طرف، اپنے آلات کے ذریعے سے بھی انسان کو وہ حاصل نہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام کر رہے ہوتے ہیں انسانوں میں، چیزوں میں، لوگوں میں، کل کائنات میں۔ تو وہ لوگ بھی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں نا، ایک پوائنٹ پہ آگے وہ بھی میرٹ ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے وہ ایکسپریس کریں یا نہ کریں۔ اب دیکھیں نا کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، آپ نے کبھی غور کیا کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ قدرت کی پیدا کردہ چیزوں کا استعمال ہی سکھاتی ہے نا ہمیں۔ اور استعمال کا ادنا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر سکھائی دیا کہ انسان پہاڑوں کو کھود کر دریاؤں میں غوطے لگا کر جو ہے وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جو دیکھیں آگے آپ، لکڑی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ کر انسان اپنی ضرورت کی اس طرح سے چیزیں موڑ کر کے بنا لیتا ہے۔ یہ جو علم اور ہنر ہے، یہ جو ساری فلسفی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی ہیں کل کائنات کو کہ ہر چیز اپنے طور پہ کام کریے، اسے کہا جاتا ہے فہدا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا ہے، اور ان کو پورا کر لینے کی ایک استعداد، ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والوں نے چیزوں کی تاثیرات تو دیکھی ہیں، اور مادوں کی کیفیات بھی آپ کے سامنے معلوم کر کے اتنی کوئی نئی نئی لیوش چیزیں تو ایجاد کر لی ہیں، لیکن جس ذات نے یہ تاثیرات پیدا کی ہیں اس کی معرفت کو نہیں جان سکے۔ یہ چیز ہے اس کے اندر، تو یہ نہ ہو کہ ہم ان چیزوں میں اتنا کھو جائیں کہ تسبیح کو بھول جائیں۔ ان دی اینڈ ہر چیز جا کے جڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔